وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها أو كما قال. آہستہ کر اس لیے عجیبی شعور ہے. میرے بھائیو اور دوستو، وقت، زمانہ، لیل و نہار، صبح و شام، یہ انسانیت پر خاموشی سے حملہ کرتے ہیں. پتہ بھی نہیں چلتا. زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ لوٹ کے چلے جاتے ہیں. وقت زندگی کی بہت بڑی متاع ہے. اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم اٹھائی ہے. والفجر، فجر کی قسم. والصبح اذا تنفس، صبح کی قسم. والعصر، عصر پہ چلا گیا. واللیل، رات کی قسم. والنہار، دن کی قسم. ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. والشفع والوتر، دن 9 10 کی قسم. اور ایسا کرو گے، تم بھی ایسا کرو گے. شور کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا رہا ہے. جن چیزوں سے وقت وجود میں آتا ہے ان کی قسم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنجم اذا هوى، ستاروں کی قسم، چاند کی قسم، سورج کی قسم، عصر کی قسم، فجر کی قسم، صبح کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم. یہ سارے اوقات کی قسمیں اٹھا کر اللہ وقت کی عظمت ہمیں بتا رہا ہے کہ صرف پیسہ ہی قیمتی نہیں ہے اور سونا چاندی ہی دھن اور دولت نہیں ہے. وقت اس سے بڑی دولت ہے. ایک پل، یہ سانس جو نکل گیا، ساری دنیا اس سے مل کر واپس مجھے نہیں دے سکتی. میرے ہاتھوں سے نکلا ہوا مال واپس آ سکتا ہے، وہ نہ واپس آئے اس کے بدلے میں اس سے بہتر آ سکتا ہے. ایک نوکری چلی جائے اس سے بہتر مل جاتی. ایک سودے میں گھاٹا ہو جاتا ہے، دوسرے میں اس سے بہتر نفع مل جاتا ہے. پر ہائے، یہ نکلا ہوا سانس، یہ گزرا ہوا پل، یہ بیت جانے والی رات، یہ ڈھل جانے والا دن، یہ مجھے کبھی 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 بھی کوئی واپس نہیں دلا سکتا. گیا. صبح ہوتی ہے تو دن اعلان کرتا ہے، یا ابن آدم انی خلق جدید وانا فیما تعمل فی غدا علیک شہید فاعمل فی ما استطعت من خیر فإنی ان ذهبت لن ارجع الیکم ابدا. اے پوری دنیا کے انسانوں، میں آج نیا تمہارے پاس آیا ہوں، چند لمحات کے لیے ہوں. کچھ کر لو، کچھ کر لو. جو کرو گے میں کل گواہی دوں گا. یہ میری گواہی یا تمہارے حق میں جائے گی یا تمہارے خلاف جائے گی. پھر جب میں چلا جاؤں گا پھر لوٹ کے کبھی نہیں آ سکتا. واللیل یقول مثل ذلک، رات بھی یہی کچھ کہتی ہے. اور جب دن گزر جاتا ہے تو کہتا الحمدللہ الذی اراحنی من الدنیا واہلہا، شکر ہے میرے مولا، تو نے مجھے دنیا اور دنیا کے باشندوں سے سکھ دے دیا، نجات دے دی، راحت دے دی. پل پل میری زندگی پر ہی تو وار کر رہا ہے. میرا اپنا سانس میرے لیے دوہری دھار کا خنجر ہے جو مجھے کاٹ رہا ہے. میں وہ درخت ہوں جس دن وجود میں آیا تھا اسی دن وقت کلہاڑے لے کر حملہ آور ہوا تھا.
اور وہ آج تک پے در پے ہم مسلسل مجھ پہ، آپ پر، ساری دنیا کے انسانوں پر، بلکہ ساری کائنات پر وہ مسلسل حملہ آور ہے اور فاتح اعظم ہے. کیا چنگیز، کیا سکندر، کیا دارا، کیا کسرا، یہ تو خود اس کے ہاتھوں شکست کھا گئے. یہ وقت وہ کلہاڑا ہے، یہ وہ خنجر ہے، یہ وہ تیر ہے، یہ وہ تلوار ہے، یہ وہ ہے، اسے جو بھی نام دو یہ اس سے طاقتور ہے کہ یہ ہمیں ہی کاٹتا جا رہا ہے، کاٹتا جا رہا ہے، کاٹتا جا رہا ہے. اور زندگی کے ایسے وہ اوپر وہ بے رحم وار کرتا ہے کہ ہر پل کچھ نہ کچھ میری زندگی سے اٹھا کے لے جاتا ہے، لے جاتا ہے. میرا سب سے قیمتی سرمایہ میرا وقت ہے. آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ وہ آپ کا وقت ہے، اور وہ چھن رہا ہے، چھن رہا ہے، گھٹ رہا ہے، گھٹ رہا ہے. پیسے کے لیے بینک بنا لیے، تجوریاں بنا لیں، اور غلے کے لیے گودام بنا لیے، اور چیزوں کے لیے کمرے بنا لیے. پر اس وقت کو کہاں چھپاؤں؟ ان سانسوں کو کہاں، کس تالے میں بند کروں؟ اس آنے جانے والے دن اور رات کے نظام سے، ان بدلتے ہوئے موسموں سے، اس پت جھڑ اور بہار سے. بہار آتی ہے، آ گئی ہے، آ رہی ہے، لوگ خوش ہو رہے ہیں، پر یہ بڑی ظالم بہار ہے، یہ میری زندگی کی بہاریں لوٹ کے جائے گی، یہ خزاں میری زندگی کو ہی ختم کر کے جائے گی. تو یہ صبح شامیں، یہ دن اور رات، یہ لیل و نہار، یہ انسان کی زندگی کے قاتل، ڈاکو، لٹیرے، چور. پورا سال گزر گیا، پتہ بھی نہ چلا. نیا سال شروع ہو گیا، سال کے 365 دن گم ہو گئے. ہائے ہائے، مہینے ہفتوں میں بدلے، ہفتے دنوں میں بدلے، دن گھنٹوں میں بدلے، گھنٹے منٹ میں بدلے، منٹ سیکنڈ میں بدلے، سیکنڈ پل پل میں بدلے. اور آج آپ اور میں 1 سال اپنی زندگی کا گنوا کے آئے بیٹھے ہیں. گھٹ گیا، لے جانے والا لے گیا. نیا سال شروع ہو گیا. ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، دونوں ہی اللہ کے ہیں. جنوری فروری بھی اللہ کا، وہ سورج سے چلتا ہے، سورج اللہ کا ہے. اور محرم سفر بھی اللہ کا، وہ چاند سے چلتا ہے، چاند بھی اللہ کا، چاند بھی اللہ کا، سورج بھی اللہ کا. سورج کی گردش سے جو مہینے دن بنتے ہیں وہ بھی اللہ نے بنائے، چاند کی گردش سے جو مہینے اور دن بنتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے. پر اللہ کو چاند کا نظام پسند تھا، اپنے محبوب کو دے دیا. یہ ناپسند تھا، یہ غیروں کو دے دیا. ہیں دونوں ہی اللہ کے، کافر بھی اللہ کا، مومن بھی اللہ کا. ایک پسند ہے، ایک ناپسند ہے. تو میرے بھائیوں، سال گزر گیا، اسی غفلت میں چلا گیا، اور آنے کے بعد کوئی آنکھ بھی نہیں کھلی، کوئی عبرت کی نظر نہیں کھلی، کوئی دل کے پردے نہیں اٹھے، کوئی دماغ کی لکیروں کی سوچوں کے دھارے آخرت کی طرف نہیں پھرے. وہ کوہلو کے بیل کی طرح صبح بھی دنیا، شام بھی دنیا، دن بھی دنیا، رات بھی دنیا، جوانی بھی دنیا، بڑھاپا بھی دنیا، صحت میں بھی دنیا، بیماری میں بھی دنیا، شہروں میں بھی دنیا اور دیہاتوں میں بھی دنیا، سیاست بھی دنیا، عدالت بھی دنیا. ہر طرف مال کی دوڑ، دنیا کی دوڑ، چیزوں کی دوڑ، عہدوں کی دوڑ، منصب کی دوڑ، اور کرسی کی دوڑ، اور عزت کی دوڑ، اور چسکے اور لذتوں کی دوڑ. کوئی سیاست کے پیچھے بھاگا. سال گزر گیا، اس نے اور پلٹ کے دیکھا نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، آگے قبر قریب آ چکی ہے. کوئی حکومت کے پیچھے، کوئی مال کے پیچھے، کوئی عہدوں کے پیچھے، کوئی بنگلوں کے پیچھے، کوئی عورت کے پیچھے، کوئی فیکٹریوں کے پیچھے، کوئی دکانوں کے پیچھے، کوئی ملوں کے پیچھے. یہ دوڑ کیسی دوڑ ہے؟ دوڑ 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 انسان جا کر قبر کے گڑھے میں گر جاتا ہے. یہاں جیتنے والے کو کیا مبارک دی جائے اور ہارنے والے سے کیا افسوس کیا جائے. یہاں جھنڈا گاڑنے والے کو کیا مٹھائیاں دی جائیں اور سرنگوں ہونے والے سے کیا افسوس کیا جائے کہ یہاں جھنڈے گاڑنے والے بھی تہہ خاک چلے گئے، اور جھنڈے سرنگوں جن کے ہوئے وہ بھی تہہ خاک چلے گئے. یہاں کامیاب ہونے والے بھی موت کا شکار ہوئے،
ناکام ہونے والے بھی قبر میں جا کے سو گئے، مشہور بھی گمنام ہوئے، گمنام تو پہلے ہی گمنام تھے، حسین چہرے گہنا گئے اور ان کے حسن ماند پڑ گئے، جوانی چھن گئی، بڑھاپے نے ڈیرے ڈال دیے اور زمانے کے پیہم اور بے رحم حملوں نے ان کی خوشیوں کو چھین لیا، آنکھوں کی چمک چلی گئی، چہرے کی رونق چلی گئی، گھر کی خوشیاں روٹھ گئیں، در و دیوار کے ساتھ تنہا بیٹھے، اولادیں جوان ہو کر اپنی اولادوں میں مشغول ہو گئیں، بیٹیاں جوان ہو کر اپنے خامدوں کے ساتھ مشغول ہو گئیں، بوڑھا ابا بوڑھی ماں 70 سال گزر گئے جن کو پال پوس کے جوان کیا کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا آسرا، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا، ان کی اپنی اولادیں ہو گئیں، انہیں نہ اماں یاد رہی نہ ابا یاد رہا، تو یہاں کا منزل پہ پہنچا ہوا بھی کھویا ہوا ہے، کھویا ہوا تو پہلے ہی کھویا ہوا ہے، یہاں مشہور ہونے والے کے لیے بھی قبر کا گڑھا ہے، تخت شاہی پہ بیٹھنے والے کے لیے بھی قبر ہی ہے، اور کٹیا میں زندگی گزارنے والے کے لیے بھی قبر ہی ہے، 50-50 کروڑ کے گھروں میں رہنے والے بھی قبر میں سوتے ہیں، اور ایک جھونپڑے میں زندگی گزارنے والا بھی قبر ہی میں جا کے سوتا ہے، زیر زمین سب کے لیے برابر ہے، اندر سب کے لیے ظاہری طور پر برابر ہے، مرنے والے کا اپنا عمل اس کی قبر کو یا کھولتا ہے یا تنگ کرتا ہے، روشن کرتا ہے، تاریک کرتا ہے، جنت بناتا ہے، جہنم بناتا ہے۔ میرے بھائیو بچو بچو بچو، دنیا بہت بڑا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ میں کہتا تو آپ میری بات رد کرتے، دیوار پہ مارتے، کہ میں تو ترجمان ہوں، کہنے والے کی بات کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور کہنے والا وہ ہے جس نے خود زمین کو بچھایا، آسمان کو اٹھایا، پانیوں کو بہایا، پہاڑوں کو گاڑا، موسموں کو بدلا، صحراؤں کو بنایا اور میدانوں کو بنایا، شہر بسائے، ویرانے بسائے، پہاڑوں کی چوٹیاں بنائیں، زمین میں غار بنائے، سمندر کی تہ بنائی، ہمالیہ کی چوٹی کو بنایا، اور برف سے پہاڑوں کو اس نے سفید چادر پہنائی، سبزے سے سبز چادر پہنائی، سنگلاخ کر کے سیاہ چادر پہنائی۔ وہ اللہ جس نے ہیرا بنایا ہے، وہ اللہ جس نے موتی بنایا، وہ اللہ جس نے الماس بنایا، وہ اللہ جس نے یاقوت بنایا، وہ اللہ جس نے زمرد بنایا، وہ اللہ جس نے لعل بنایا، وہ اللہ جس نے تنو تن سونا زمین میں چھپایا، چاندی کو چھپایا، وہ اللہ قدر فیہا اقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ میں ترجمان ہوں، کہنے والا اللہ جو خود کہہ رہا ہے میں کون اللہ ہوں، میں وہ اللہ ہوں جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، الم نجعل الارض مہادا، جس نے تمہارے لیے پہاڑوں کو کیل بنایا، والجبال اوتادا، جس نے مجھے آپ کو مرد عورت کی شکلیں عطا فرمائیں، وخلقناکم ازواجا، جو نیند لے کر آیا، وجعلنا نومکم سباتا، جو رات کو لباس بنا کے لایا، جعلنا اللیل لباسا، جو دن کو روشن کر کے معاش کے لیے لے کر آیا، وجعلنا النہار معاشا، جس نے اوپر آسمانوں کو سجایا، وبنینا فوقکم 7 شدادا، جس نے سورج کو دہکایا، وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، وہ جس نے بادلوں سے پانی برسایا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، جس نے پھول پھل غلوں کو نکالا، لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، وہ اللہ ہے، وہ اللہ انا سببنا الماء صبا، جس نے پانی کو برسایا، ثم شققنا الارض شقا، جس نے زمین کو پھاڑا، فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا، جس نے غلہ نکالا، گندم کو نکالا، کھجور کو نکالا، زیتون کو نکالا، انار کو نکالا، اور
انگوروں کو نکالا، سنوان غیر السنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل، ایک گٹھلی سے ایک تنا نکالا، ایک گٹھلی سے 2 تنے نکالے، ایک گٹھلی سے 3 تنے نکالے، ایک گٹھلی سے 4 تنے نکالے، پانی ایک، ہوا ایک، زمین ایک، کھاد ایک، ذائقے جدا جدا، ذائقے جدا جدا، جسامت جدا جدا، رنگت جدا جدا۔ وہ اللہ جو خالق ہے، جس نے بغیر کسی نمونے کے یہ سب کچھ بنایا، وہ اس کا اعلان اعلان اعلان، ایک ضروری اعلان سنیے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جیسے ہم کہتے ہیں ایک ضروری اعلان سنیے، میرا اللہ کہہ رہا ہے سنو سنو، اعلموا اعلموا اعلموا، کان کھولو، پردے ہٹاؤ، ڈاٹ نکالو۔ جو قرآن کے الفاظ آتے ہیں تو تمہارے کانوں میں ڈاٹ پڑ جاتے ہیں، کوئی گانے والی گاتی ہے تو تمہاری رگیں کھل جاتی ہیں، کوئی گانے والا گاتا ہے تو تمہاری رگیں کھل جاتی ہیں، تمہارے بدن تھرکنے لگتے ہیں۔ جب قرآن آتا ہے تم پتھر بن جاتے ہو، تم بت بن جاتے ہو، تم مٹی بن جاتے ہو، تم ریت بن جاتے ہو، پتہ نہیں کیا بن جاتے ہو۔ یہ قرآن تو وہ تھا جس نے پہاڑوں کو لرزا دیا، زمین آسمان کپ کپا اٹھے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، یہ وہ امانت تھی جس نے زمین آسمان پہ لرزہ طاری کر دیا، بحر بر جس سے کپ کپا اٹھے، پر پتہ نہیں میں کیا ہوں، پتہ نہیں تم کیا ہو، پتہ نہیں ہم کیا ہیں، کہ وہ قرآن جس نے پہاڑوں کو ہلا دیا، لرزا دیا، وہ سارا کانوں سے گزر کے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ ایک گانے والی کا نغمہ سارے جسم میں حرکت پیدا کر دیتا ہے، ایک گانے والے کا بول سارے جسم کو تھر تھرا دیتا ہے، اور میرے اللہ کا اتارا ہوا قرآن، جبریل کا لایا ہوا، محمد مصطفیٰ کا سنایا ہوا، اور پتہ نہیں ہم کیا ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تھک گئے قرآن سنا سنا، آخری عمر میں فرمانے لگے لوگوں میں نے تمہیں اتنا قرآن سنایا، میں سر سر کو سناتا تو صبا بن جاتی، میں پتھروں کو سناتا تو پگھل جاتے، میں ویرانوں کو سناتا تو ان میں بہار آ جاتی، میں دریاؤں کو سناتا تو ان میں طغیانی آ جاتی، پر تم پتہ نہیں کیا ہو، کس مٹی سے بنے ہو، میں تو سنا سنا تھک گیا، تمہارے اندر میں اتر کے نہ دی اللہ کی بات۔ اللہ کا کلام اعلموا اعلموا اعلموا، کانوں سے ڈاٹ نکالو، پر ہے جو کان موسیقی سننے کے عادی ہو جائیں، وہ سارے بھی کھلے ہوں تو وہ بند ہو جاتے ہیں، ان میں قرآن نہیں اترتا۔ جو آنکھیں اوروں کی بیٹیاں دیکھنے کی عادی ہو جائیں، وہ 6x6 بھی ہوں تو وہ اندھی ہو جاتی ہیں، انہیں عبرت کے نظارے نمونے نظر نہیں آتے۔ جو دل دنیا کا پرستار بن چکا ہو، چوپڑی روٹی کا غلام بن چکا ہو، شکل صورت مورت کرسی عہد و منصب کا غلام بن چکا ہو، وہ دل پتھر بن جاتا ہے۔ وہاں ہریالی کا، وہاں بہار کا، وہاں کوئی گزر نہیں کسی خیر کا، وہ پتھر ہے۔ پتھر تو پھر بھی ہلتا بھی ہے، کپ کپاتا بھی ہے، اور اس سنگ سے قطرہ ٹپکتا ہے، پر جب دل پتھر ہو جاتے ہیں ساری دنیا کے سنگ وہ سنگ نہیں جو یہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمارا رونا، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ایسا معاشرہ ملا جہاں عورت ننگی ہو کے باہر آ گئی، وہ خود دعوت نظارہ دینے لگی، جہاں ناچنے والیوں کے گھنگروں نے در و دیوار کو ہلا کے رکھ دیا، گانے والوں کی آوازوں نے گھر گھر کو تباہ و برباد کر دیا۔ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے باہر سے گانے کی آوازیں کانوں میں پڑتی ہیں، جہاں ہر لقمہ سود کی غلاظت میں لپٹا ہوا منہ میں جاتا ہے، ہر پانی کا گھونٹ وہ سود کی آمیزش کے ساتھ منہ کے پیٹ کے اندر جاتا ہے، جہاں چاروں طرف یہ گندگی ہو اور ڈھیر ہو اور غلاظت ہو،
اور کیچڑ ہو، کوئی کیا چلے گا؟ ایک قدم آگے چلتا ہے، 10 قدم پیچھے جا گرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان بچاؤ، وقت گیا، وقت جا رہا ہے، وقت ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، نکلا جا رہا ہے، اور بنانے والا اللہ کہہ رہا ہے اعلموا اعلموا، سنو سنو، غور سے سنو۔ پر وہ کان کہاں سے لاؤں جو موسیقی نہ سنتے ہوں؟ فانظروا فانظروا فانظروا، دیکھو 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 کیا، کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا۔ دیکھو دیکھو نافرمانوں کی بستیاں کیسے اجڑ گئیں، نافرمانوں کے گھر کیسے کھنڈر بن گئے، نافرمانوں کے شہر کیسے ویرانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ دیکھو، کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ارے تمہیں اونٹ کچھ نہیں بتا رہا کہ اس کا کوئی خالق ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ بلند آسمان تمہیں نہیں بتا رہا کہ اس کے پیچھے کوئی طاقتور ہستی ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ گڑے ہوئے پہاڑ، مری، بالا کوٹ، کشمیر، بلوچستان کو ہمالیہ کے پہاڑ تمہیں نہیں بتا رہے کہ کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ بچھا ہوا دھرتی کا سینہ۔ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا وَالْأَرْضَ وَمَا طَحَاهَا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، وہ یہ دھرتی کا بنانے والا، اس کا سینہ، اس کے پہاڑ، اس کی وادیاں، اس کے کوہسار، اس کے کھلے ہوئے پھول، اس کے صحرا، اس کے دریا، اس کے سمندر، اس کی بارش کیا نہیں بتاتی؟ کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے۔ پر وہ آنکھیں چلی گئیں جن میں حیا کے سرمے لگے ہوا کرتے تھے۔ آوارہ آنکھوں کا مالک، جس کے سارے آئی ریسپٹر، 26 کروڑ آئی ریسپٹر 2 آنکھوں میں لگے ہوئے ہیں، جس سے اس کے سارے اوروں کی بیٹیاں دیکھنے پہ لگ چکے ہوں، وہ عبرت کی نظر کہاں سے لائے گا؟ وہ کیسے آسمان کو دیکھ کر پکارے گا؟ وہ کیسے تاروں بھری رات کو دیکھ کے پکارے گا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ وہی پکارے گا جس کی آنکھ حیا والی ہو۔ یہ کائنات میں چھپے ہوئے عبرت کے نمونے وہی دیکھے گا جس کی آنکھ حرام نہ دیکھتی ہو، اور کائنات کا خاموش پیغام وہی سن سکے گا جس کے کان حرام سننے سے پاک ہوں، جن میں موسیقی کا پیپ نہ پڑا ہوا ہو۔ جس قوم کے دانشور موسیقی کو روح کی غذا بتائیں، اس قوم کو بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مرے پڑے ہیں۔ جو زلزلے دیکھ کر بھی پتنگ اڑانے کے شوق رکھیں، جو اتنے بڑے زلزلے اپنے گھر میں، ارے باہر زلزلے بھی آدمی کو رنجیدہ کر دیتے ہیں، اپنے آنگن میں قیامت ٹوٹے اور پھر وہی نسل کہے ہم نے کوٹھے پہ چڑھ کے ناچنا ہے، پتنگیں اڑانی ہیں، تو میں آنسو کہاں سے لاؤں، میں نوحے کہاں سے لاؤں؟ میں ان کو گلہ بھی نہیں دیتا ہوں کہ ہم نے ان کو سمجھایا کب ہے، ہم نے ان کو بتایا کب ہے۔ یہ تو امت محمد ہے، ان کے لیے بد دعا بھی نہیں ہو سکتی، ان کے لیے نفرت بھی نہیں ہو سکتی کہ پہلا قصور تو میرا ہے۔ مجھے جو اللہ نے اس منبر پہ بٹھایا تھا تو میں نے مسجد میں تقریر کر کے سمجھا میرا کام مک گیا، بس مجھے تو گھر گھر جانا تھا، در در فقیر کی طرح صدا لگانا تھا، مجھے ایک ایک دروازے پہ دستک دے کر انہیں سمجھانا تھا۔ پھر میں اتنی جان لگاتا اور وہ نہ سمجھتے، پھر میرا گلہ بھی بجا تھا اور میری آہ بھی بجا تھی، لیکن ہائے نیک لوگ اپنی نیکی پہ خوش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم کوئی ٹھیکیدار ہیں؟ تبلیغ والے بھی چلا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، چلو جی تبلیغ ہو گئی، یہ مدرسے کے مولوی کتابیں پڑھا کے خوش ہو جاتے ہیں، بس بھائی ہم نے علم پڑھا دیا۔ آئے ہائے، گھر میں آگ لگی ہو،
تو کوئی کہتا بس میں ایک بالٹی پا چھڑی ہوں باویں مجھے تے باویں نہ مجھے ہیں، وہ کہتا اوے آ جاؤ، اے میرے گھر کو بچاؤ، میرے گھر کو بچاؤ۔ شہزاد صاحب کے گھر میں آگ لگی تھی، اوف اوف اوف، ان کے رات کے ٹیلی فون نے ایسے لرزہ جسم پہ طاری کر دیا، مولوی صاحب ہمارے گھر میں آگ لگ گئی۔ جس کے گھر میں آگ لگتی ہے وہ ضابطے نہیں دیکھا کرتا، وہ قانون کی دفعات نہیں پڑھا کرتا، اس کی ہائے لوگوں کو جگا دیتی ہے، اس کی ہائے پر اور بھی بالٹیاں لے کے آ جاتی ہیں۔ یہ کیسے گھر کے مالک ہیں جو جلتا ہوا گھر دیکھ کر بھی مسکرا رہے ہوں اور اپنے ایک لوٹا پانی ڈالنے کے بعد مطمئن بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے۔ او بھائیو، کوئی رونے والے پیدا کرو، کشتی ڈوبنے کو ہے، بھنور میں آ چکی ہے انسانیت، کوئی رونے والے لاؤ، نہیں تو خود بیٹھ کے رو، اس سفینے کے ڈوبنے کا وقت آ چکا ہے۔ میرا اللہ ہر چیز کو مہلت دیتا ہے، دو چیزوں کی مہلت ہر دور میں قلیل قلیل قلیل، دو چیزوں کی مہلت تھوڑی تھوڑی تھوڑی، بہت تھوڑی بہت تھوڑی۔ اللہ ظلم کو زیادہ مہلت نہیں دیتا، اللہ ظلم کو زیادہ مہلت نہیں دیتا۔ اس ظلم کے مٹنے کا وقت آ چکا ہے جب عدالت کا جج اپنا قلم بیچنے پر آ چکا ہو اور کچہری کا وکیل قاتل کو پناہ دینے کے لیے تیار ہو چکا ہو، جب 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 اے ہائے زانی کو قانون پناہ دینے کے لیے حرکت میں آ جائے، جب عدالت کا قاضی جس کے قلم کی طہارت عرش کے قلم سے کم نہیں ہے، جس کے عدل کا ایک فیصلہ میرے نبی نے فرمایا ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ 60 سال کون کرے گا؟ ایک دن کا قاضی کا عدل 60 سال کی بندگی سے بہتر ہے۔ ایک دن کا عدل، وہ قلم جو عدل کی تاریخ لکھ کر گیا، اسی امت کے قاضی کا قلم بک چکا ہو۔ اے ہائے جب عدالت کے احاطوں میں ظلم ہو، ظلم اور مظلوم کی فریادیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہوں، سنو سنو سنو، یہ مٹے گا، یہ مٹے گا، یہ مٹے گا، اور اسے اللہ توڑے گا اور توڑے گا اور توڑے گا۔ انڈے کا چھلکا توڑنا میرے آپ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ میرا کچھ زور تو لگتا ہے، کچھ تو زور لگتا ہے، پر میرا اللہ اس باطل نظام کو، اس ظلم کے نظام کو اس سے بھی آسان طریقے سے توڑ دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، تمہیں زمین میں دھسانے کے لیے وہ تیار ہے، وَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ وَيَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ وَيَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، وہ زمین میں دھسا دے، وہ پتھر برسا دے، وہ ہوائیں چلا دے، وہ آگ بھڑکا دے، وہ فرشتے کو کی چنگاڑ سے کلیجوں کو پھاڑ دے، وہ زمین پھاڑ دے، وہ پانی لے آئے، وہ ہوائیں لے آئے، جو کرے قادر قادر قادر، میں آپ مقدور مقدور مقدور۔ ان کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ سب کچھ ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ان الارض للہ، ان الارض للہ، زمین اللہ کی، یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، آسمان اللہ کا، دھرتی اللہ کی، پہاڑ اللہ کے، وادیاں اللہ کی، دامن اللہ کے، انسان اللہ کے، لوہا تانبا پتھر پیتل سونا چاندی سب للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی اللہ، بعد بھی اللہ، آگے بھی اللہ،
پیچھے بھی اللہ، دائیں بھی اللہ، بائیں بھی اللہ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ، اوپر دیکھو گے اللہ، چوٹیوں کو دیکھو گے اللہ، ہواؤں کو چلتا دیکھو گے اللہ، دھرتی میں دیکھو گے اللہ، پانی میں دیکھو گے اللہ، لوہے کی سختی میں دیکھو گے اللہ، پھول کی مہک میں دیکھو گے اللہ، پھول کے رنگ میں دیکھو گے اللہ، پھلوں کے رس میں دیکھو گے اللہ، تمہاری رگ رگ میں، نس نس میں اللہ اپنی نشانیوں کے ساتھ موجود ہے، موجود ہے، موجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی تو ہے جس کی شہنشاہی آسمانوں پر بھی، جس کی شہنشاہی زمینوں پر بھی، انسانوں پر بھی، جنات پر بھی، حیوانات پر بھی، چوپائے بھی اس کے، دو پائے بھی اس کے، ہوائی بھی اللہ کے، آبی بھی اللہ کے، ناری بھی اللہ کے، خاکی بھی اللہ کے، نوری بھی اللہ کے، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، وما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما۔ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ یفعل اللہ ما یشاء، یخلق ما یشاء، یہدی من یشاء ویضل من یشاء، یغفر لمن یشاء ویعذ من یشاء، یدخل فی رحمته من یشاء، یختص برحمته من یشاء، یؤید بنصره من یشاء، یفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ کا چاہا، اللہ کا چاہا ہوتا ہے، ظلم مٹے گا۔ دوسری چیز جسے اللہ مہلت نہیں دیتا وہ بے حیائی ہے، وہ فحاشی ہے، وہ آوارگی ہے۔ جب ناچ گانا تہذیب بن جائے، مسلمان کی بیٹی گھنگرو باندھ کے سٹیج پر آ جائے، دیکھنے والے بھی مسلمان، ناچنے والے بھی مسلمان، سازندے بھی مسلمان، طبلے والا بھی مسلمان، ٹکٹ بیچنے والا بھی مسلمان، خریدنے والا بھی مسلمان، اور اس کو سب کچھ پیچھے سے خرچ کرنے والا بھی مسلمان، اور پناہ دینے والے بھی مسلمان۔ جب اتنا بڑا ظلم دھرتی پہ ہو، جن بیٹیوں سے فرشتوں کو حیا آتی تھی، جب وہ اتنی ننگی ہو جائیں کہ شیطان بھی شرمانے لگ جائے، جب فحاشی اس طرح عام ہو جائے کہ ہر طرف زنا کی بدبو پھیل جائے، ہر طرف لواطت کی بدبو پھیل جائے، جب زمین پہ لواطت کا ظلم ہوتا ہے تو فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں کہ اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ فحاشی، آوارگی، بے حیائی، عورت کے کپڑے اتر گئے، مرد ننگے ہو گئے، عورتیں ننگی ہو گئیں، زنا تہذیب بن گیا، ناچ گانا ثقافت بن گیا، یہ بے غیرتی کا نظام ٹوٹے گا، ٹوٹے گا، ٹوٹے گا، اور اسے اللہ توڑے گا، اور اسے اللہ توڑے گا، اور اسے اللہ توڑے گا۔ جو توبہ نہیں کرے گا وہ بھی ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، بہہ جائے گا، خس و خاشاک کی طرح، پانی کے اوپر بہنے والے تنکوں کی طرح، ہوا میں اڑنے والے خشک پتوں کی طرح ان کے نشان مٹ جائیں گے، اور وہ قبروں میں جا کر بھی ان کی رگ رگ میں آگ ہی آگ بھر جائے گی۔ میرے بھائیو، خوفناک بھنور میں انسانیت کی کشتی آ چکی ہے۔ اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ توبہ ہے، اور وہ توبہ ہے، اور وہ توبہ ہے۔ ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف۔ جو ظلم کو مٹاتا ہے، جو بے حیائی کو مٹاتا ہے، دھرتی اس کی ہے، آنگن اس کا ہے۔ میں روز گھر میں جھاڑو دیتا ہوں کہ میرا گھر صاف رہے، اللہ بھی اپنی دھرتی کو صاف کرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ اس گندے انڈوں کے لیے اب ٹوٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ آ جاؤ، آؤ آؤ، ہم سارے دوڑیں اپنے اللہ کی طرف،
ہم دوڑیں کملی والے کی کملی کے نیچے آ جائیں، جس سے ماں بچے کو چادر میں چھپا لیتی ہے۔ آ جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی میں چھپ جاؤ، اس کی زندگی میں چھپ جاؤ، اس کے طریقوں میں ڈھل جاؤ، اس کے سانچے میں ڈھل جاؤ، اسے اپنا بناؤ۔ وہ تو تمہیں اپنا ہی بنا کے گیا تھا، تمہارے لیے رویا، تمہارے لیے تڑپا، تمہارے لیے چیخا، تمہارے لیے مچلا، تمہارے لیے اس کا سینہ پھٹ گیا، اس کا اندر زخمی، اس کا باہر زخمی، اس کے دانت ٹوٹے، اس کا جسم لہو لہان، اس کی بیٹیوں کو طلاق، وہ گھر سے بے گھر ہوا، وہ در سے بے در ہوا، اس کی بیٹیوں نے ہجرت کی، اس نے خود ہجرت کی، اس کا گھر بکھر گیا، اس کا مال چلا گیا، اس کا سب کچھ چلا گیا، اس نے گھر چھوڑا، اس نے وطن چھوڑا، اس نے دیش چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا۔ کبھی احد میں زخمی نظر آتا ہے، کبھی خندق میں گھرا ہوا نظر آتا ہے، کبھی حنین میں تیروں کی بوچھار کے سامنے سینہ سپر ہو کے اعلان کرتا ہے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ سنو سنو، فتح شکست میرے حق ہونے کی نشانی نہیں ہے، فتح و شکست میرے حق ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ میں شکست کھا کے بھی سچا نبی اور میں فتح پا کے بھی سچا نبی۔ جیسے میرے عبد المطلب کے بیٹے ہونے میں کوئی شک نہیں، ایسے ہی میری نبوت میں کوئی شک نہیں، چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ میرے اللہ کا نظام ہے، کبھی فتح دیتا ہے، کبھی شکست لاتا ہے، کبھی عزت لاتا ہے، کبھی ذلت لاتا ہے، کبھی غنا لاتا ہے، کبھی فقر لاتا ہے۔ امتحان ہے میرے بھائیو، جتنا وہ ستایا گیا اتنا کوئی نہ ستایا گیا، جتنا وہ رویا اتنا کوئی نہ رویا، جتنے اس نے دکھ دیکھے اتنے کسی نے نہ دیکھے۔ قدرتی آفات بھی آئیں، انسانوں کی طرف سے آفات بھی آئیں، اور ہر حال میں اپنی امت کے لیے ہی روتا ہی چلا گیا، روتا ہی چلا گیا، روتا ہی چلا گیا۔ باپ دیکھا نہیں، باپ کی شکل نہیں نظر آئی، ماں کے پیٹ میں 2 ماں کے ہیں، باپ اٹھا لیے گئے عین شباب میں، عین کامل جوانی 24 برس کی عمر میں باپ بلا لیے گئے۔ والدہ ماجدہ بیچ جنگل تنہا ابوا کی وادی، کالے پہاڑ، سنگلاخ، چوٹیاں، نوکیلے پتھر، چھوٹی چھوٹی کانٹے دار جھاڑیوں میں دور تک کوئی نہیں ہے طفل تسلی دینے والا، اور اماں پر موت نافذ کر دی محمد کے رب نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو تیرا حبیب ہے، اس کو تو ماں کی گود میں رکھ، یہ پروان چڑھ جائے، یہ شادی شدہ ہو جائے، پھر اس کی ماں کو اٹھا۔ یہ کیا محبت کے انداز ہیں، یہ کیا عشق کے انداز ہیں کہ 6 برس کا بچہ جس کی کل کائنات ماں ہی ہوتی ہے، اس کا محور، اس کی گردش، اس کا طواف وہ سب ماں ہی کے گرد ہوتا ہے، اس کی جھولی، اس کی گود، اس کے بازو، وہی جھولا ہے، وہی گود ہے، وہی پلنگ ہے، وہی سرہانہ ہے، وہی بستر ہے، وہ ماں ہے، وہ چھاؤں ہے۔ اور کہاں اٹھا لیا؟ جنگل، ویران، بیابان، اور ماں کی آنکھ بند ہوتی ہے کھلتی ہے، بند ہوتی ہے کھلتی ہے، معصوم بچہ حیران ہے، پریشان ہے، میری ماں کو ہوا کیا؟ یہ بند، اس کی آنکھیں کیوں بند ہو رہی، اس کا سانس کیوں اکھڑ رہا ہے؟ موت کبھی دیکھی نہیں۔ آخر حضرت آمنہ کے آخری الفاظ، میں تو جا رہی ہوں پر ایک ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام ساری دنیا میں زندہ رہے گا، سورج کی طرح چمکے گا۔ آنکھ بند ہو گئی، معصوم بچہ ماں پر لیٹ گیا۔ ہائے ماں تو بولتی کیوں نہیں؟ تکلیفیں صرف نبوت کے بعد نہیں آئیں، پیدا ہوتے ہی چاروں طرف دکھوں نے گھیرا ہوا ہے۔ جب ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندھی، نوکر کوئی تسلی دے سکتا؟ تسلی تو اپنوں سے ہوتی ہے، غم حلق ہوتا ہے اپنوں کی تسلی سے، نوکروں کی تسلی سے کیا غم؟ یہ تو خادمہ ہیں، والد کی باندھی ہیں، تنے تنہا، پتہ نہیں کس نے قبر کھودی، یہ عقدہ آج تک حل نہیں ہوا۔ کوئی آ گئے ہوں گے 2-4 بدو دائیں بائیں سے، جنہوں نے قبر کھودی، دفن کیا، چلنے لگے تو ہمارے نبی ماں کی قبر سے لپٹ گئے۔ ام ایمن اٹھاتی ہیں، وہ اٹھتی بچپن سے اس صدمے، اور ایسا یہ گہرا داغ تھا۔ مدینے میں آپ نے ارشاد فرمایا، جب چاروں طرف
نام بلند ہو چکا ہے، حق کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ ہائے کاش میرے بھی ماں باپ زندہ ہوتے، چلو کوئی ماں ہی ہوتی، ماں ہوتی، میری ماں ہوتی، میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو چکا تھا، اللہ اکبر کہہ کے الحمدللہ رب العالمین پڑا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی کھڑکی کھول کے محمد، تو میں نماز چھوڑ کے کہتا جی میری اماں، میں کہتا لبیک یا اماں۔ صدمے صرف نبوت کے بعد نہیں ہیں، بچپن سے آنکھ کھولتے ہی صدمے در صدمے پہ ہم مسلسل لگاتار، یہ سب امت کے کھاتے میں ڈالے گئے۔ 8 سال کی عمر میں دادا اٹھ گیا، 8.25 سال کی عمر میں بکریاں چراتے پھر رہے ہیں، روٹی پوری نہیں ہوتی، بکریاں چرا رہے ہیں، ساری زندگی دکھوں میں گزر گئی۔ میرے بھائیو، اس جیسا شفیق کوئی نہیں، اس جیسا ناصح کوئی نہیں، اس جیسا امین کوئی نہیں، اس جیسا رسول کوئی نہیں، اس جیسا نبی کوئی نہیں، اس جیسی شریعت کوئی نہ لایا، اس جیسی کتاب کوئی نہ لایا، اس جیسی رحمت، اس جیسا رحمت بن کے کوئی نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ بھی کائنات کے لیے رحمت، اور وہ نبی بھی سارے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رب عرشوں پر رحمت ساری کائنات کے لیے، وہ زمین پر رحمت ساری کائنات کے لیے، رب عرشوں پر رؤوف الرحیم، یہ زمین پر رؤوف الرحیم، وہ کل کائنات کے لیے رؤوف الرحیم، یہ اپنی امت کے لیے رؤوف الرحیم۔ پیٹ پہ پتھر باندھے، ان چھنے آٹے کی روٹی کھائی، کبھی بھنی ہوئی بکری کو زندگی بھر نہ دیکھا، کبھی 2 وقت کھانا نہ کھایا، صبح ملا شام نہ ملا، شام ملا صبح نہ ملا، شام کھایا صبح نہ کھایا، صبح کھایا شام نہ کھایا، کبھی 3 دن متواتر گندم کی روٹی نہیں کھائی، وہ روٹی کھائی جو آج میرے آپ کے حلق سے نیچے اتر نہیں سکتی، سرکے کے ساتھ روٹی کھا لی، اپنے پیٹ کو چارپائی کے ساتھ چپکا رہے تھے بھوک کی شدت سے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگیں، یا رسول اللہ اتنی مشقت آپ کیوں سہتے ہیں، آپ کے ایک اشارے سے سب کچھ ہو جائے گا۔ تو عائشہ میرے ساتھی جو نبی تھے وہ بھی ایسے ہی بھوک کاٹتے چلے گئے، میں بھی بھوک کاٹتا ہوا جاؤں گا۔ تو میرے بھائیو، سال چلا گیا ہے، بہت منمانی کر لی، آ جاؤ کچھ اللہ اس کے رسول کے دامن میں پناہ لے کے دیکھیں۔ بڑے سکھ دیکھنا چاہے، نہ رزق نے دیے، نہ اولاد نے دیے، نہ مال نے دیے، نہ شکل و صورت نے دیے، نہ عہدوں نے دیے، نہ ان ملوں نے دیا، نہ ان منڈیوں نے دیا، کہیں سے بھی تو نہ ملا۔ آ جاؤ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، عفو بندہ نواز میں، وہ تو اب بھی باہیں پھیلائے کھڑا ہوا ہے، اس کا رسول بھی اعلان کر رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، آجا 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 میرا جگر۔ ایسے ہی اللہ پکار رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ان چیزوں میں کامیابی نہیں ہے، نہیں ہے۔ میرے بھائیو، نیا سال 1426 سال ختم ہو گئے، ہمارے نبی کی ہجرت کو 1426 سال ختم ہو گئے، 1425 سے بھی آگے گاڑی چلی گئی، اور 27واں کے بھی 3 دن گزر گئے، 4تھا دن گزر رہا ہے۔ تو اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سال کی ابتدا کو مزین کیا 2 بڑے غمگین واقعات سے، ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے، ایک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے، کہ ہمیں ناچ گانا یاد ہی نہ رہے۔ جنوری آتا ہے، چلو ان کو تو جنت کا پتہ نہیں ہے، انہیں تو رسالت کا پتہ نہیں ہے، وہ تو آخرت کو نہیں جانتے، اگر وہ مل کے ناچیں گائیں زنا کریں کر لیں، وہ تمہیں تو پتہ ہے کہ موت کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے، اور جنت ہے ساری نعمتوں کے ساتھ، جہنم ہے سارے عذابوں کے ساتھ، تو ہمارے لیے تو روا نہیں ہے۔ کتنی نسل ہے جو جنوری میں ناچنے لگتی ہے، کیا کریں،
کیسے سمجھائیں، کوئی سمجھ میں نہیں آتا، ہر تدبیر بھی ٹوٹ کے رہ جاتی ہے، ہر منصوبہ خس و خاشاک کی طرف بہ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارا نیا سال اب شروع ہوا ہے، جو ایک شخص عظیم الشان شخص کی شہادت کا پتہ بتاتے ہوئے آتا ہے کہ اس پہلی محرم کو اس شخص نے آنکھیں بند کی تھیں جس کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا تھا، یا اللہ مجھے عمر دے دے۔ اللہ کا دین ہے اتنا عظیم الشان دین، اس دین کی بلندی کے لیے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اے میرے اللہ عمر بن خطاب کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین، میرے مولا یہ دو عمر ہیں، ایک عمر بن ہشام ہے جو ابو جہل کہلاتا ہے، ایک عمر بن خطاب ہے، میرے مولا ان دو میں سے ایک دے دے۔ مجھ سے پوچھے کہ ان میں سے تجھے کون سا پسند ہے تو میں کہتا ہوں وبعمر بن الخطاب خاصۃ، میرا انتخاب عمر بن خطاب کا ہے، یا اللہ یہ مجھے دے دے۔ بدھ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑی حرم میں، اتنا مارا کہ ان کا چہرہ ناک سب برابر ہو گیا، آنکھیں چھپ گئیں گوشت میں سوج کر، سر کے بال اتر گئے۔ بنو تیم نے آ کے اٹھا کر لے کر انہیں اعلان کیا اگر ابو بکر مر گیا تو اس کے بدلے میں ہم عتبہ کو قتل کریں گے، اور اتنے ٹائٹ اور سنگین صورتحال سارے مکے میں ہو گئی۔ صبح تک ہوش نہیں آیا، آخری پہر میں ہوش آیا تو ہوش میں آتے ہی فرمایا ماذا فعل رسول اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ تو خاندان والے ناراض ہو گئے، جس کی خاطر تو اتنا خوار ہوا پھر اسی کا نام لیتا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ پھر ماں سے کہنے لگے چلو اس کو کچھ کھلا پلا تو دو، رشتے ناطے کا بڑا خیال کرتے تھے قریش۔ ماں نے دودھ پلانا چاہا، کہا نہیں پہلے مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے، پھر دودھ پیوں گا۔ تو ان کی ماں تو بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، کہ مجھے کیا پتا تیرے ساتھی کا کیا حال ہے، کہ ام جمیل کو بلاؤ۔ ام جمیل حضرت عمر کی بہن ام جمیل آ گئیں، پوچھا اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ کہا زید بن ارقم کے گھر پر ہیں۔ ٹھیک ہیں، کہا نہیں جب تک دیکھ نہ لوں مجھے چین نہ آئے گا۔ تو حال یہ تھا، ایک کندھا ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ادھر ام جمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھا، گھپاؤں سے گھسٹتے ہوئے آپ زید بن ارقم کے گھر قریب تھا، دونوں ہی مسفلہ میں رہتے تھے، جس کو آج مسفلہ کہتے ہیں۔ مکہ ٹاور جو لوگوں نے دیکھا ہے، مکہ ٹاور کے پیچھے ہی ابو بکر کا گھر تھا، اسی طرف میں تھوڑا سا آگے زید بن ارقم کا گھر تھا۔ تو گھسٹتے ہوئے پاؤں کے ساتھ جب وہاں پہنچے، آپ کی جب نظر پڑی اللہ کے نبی کی تو گلے لگ کر آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں بند تھیں، پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ موقع غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ یہ میری ماں ابھی تک ایمان لے، اس کے ایمان کی دعا فرما دیں۔ آپ کے ہاتھ اٹھنے تھے کہ ابوبکر کی ماں کا سینہ ایمان سے روشن ہو گیا۔ یہاں پھر آپ نے بے بس ہو کر کہا اے میرے رب ایک عمر مجھے دے دے، یا عمر بن خطاب دے دے، یا عمر بن ہشام دے دے، اور میں عمر بن خطاب مانگتا ہوں۔ یہ جمعرات کو رات کا واقعہ، بدھ جمعرات کی درمیانی رات کو دعا مانگی گئی ہے۔ ادھر صبح مشورہ ہو رہا ہے کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بہت تیز ہو گیا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ مختلف رائے، عمر کی رائے آ رہی اسے قتل کر دیا جائے، عمر کی رائے آ رہی ہے قتل کر دیا جائے۔ اوپر کیا فیصلے ہو چکے ہیں، نیچے کیا نظام چل رہے ہیں، پھر کون قتل کرے؟ کہ میں خود قتل کروں گا، میں خود قتل کروں گا۔ سارے قریش کہنے لگے بے شک تو ہی اس قابل ہے کہ تو اس کو قتل کر سکے، اور کسی میں یہ ہمت نہیں ہے۔ بنو ہاشم سے بنو مطلب سے کون ٹکر لے گا؟ ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں، یہ نہیں پتا خود قتل ہونے کے سامان پیدا ہو چکے ہیں۔ راستے میں نعیم بن مسعود ملتے ہیں، ارے عمر یہ سونتی ہوئی تلوار اور یہ غصے کے آثار کیا قصہ ہے؟ کہا آج محمد کا کام نمٹا دوں گا۔ کہنے لگے پہلے گھر کی خبر تو لے، کیوں؟ کہا تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے، تیرے بہنوں ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ سارا غصہ ادھر منتقل ہو گیا، سیدھے پہنچے دروازے پہ دستک، وہاں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ
ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، دستک دی، ام جمیل نے اوئے یہ تو عمر آ گئے، خباب بھاگ کے اندر چھپے اور اندر تشریف لائے، آتے ایک تھپڑ مارا بہن کے منہ پر کہ تو بے دین ہو گئے، اور بہنوئی کو گرا کے مارنا شروع کیا، خون و خون کر دیا۔ سعید بن زید، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سعید بن زید۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ عشرہ مبشرہ میں یہ ایک خاندان کے 2 آدمی ہیں، عمر بن خطاب، سعید بن زید۔ سعید بن زید بہنوئی ہیں، یہ دونوں سالہ بہنوئی، دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جب مار تھک گئے تو ام جمیل نے کہا عمر جو کرنا ہے کر لے، حق نہیں چھوڑیں گے۔ غصہ اتر چکا تھا، قرآن باہر پڑا رہ گیا تھا کہ یہ کیا ہے دکھاؤ، کہ نہیں تو ناپاک ہے، نہیں دکھاؤں، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو ندامت تھی بہن کے خون دیکھ کر، کہ تو میں کیا کروں، کہ پہلے نہاؤ پھر پکڑ سکتے ہو۔ نہائے، پکڑا، نصیب کے فیصلے بدل چکے تھے۔ سامنے آیا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى اللہ لا الہ الا هو۔